ہے سید بحر العلوم، یہ وہ عالم دین ہیں جن کو کئی مرتبہ امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ ہمارے ایسے علماء بہت کم ہیں، مقدس اردبیلی، سید بحر العلوم، شیخ مفید، آیت اللہ مرعشی نجفی، یہ وہ علماء ہیں جن کی کئی ملاقاتیں ہیں حجت خدا سے، آقا امام سے۔ اب سید بحر العلوم ہمارے یہاں مومن کے لیے بہت برا سوچتا ہے، لیکن آپ نے صرف یہ نگاہ رکھنی ہے، یہ عزادار امام حسین ہے، کردار کیا ہے، رفتار کیا ہے، ہمارا نہیں جائے۔ فرش عزا پہ آیا ہے عزادار امام حسین، اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے، کیونکہ یہ کس کے فرش پر ہے، چاہے ہندو بھی آ کے بیٹھے اس کا عزت ہے، کرسچن بیٹھے، اہل سنت آئے، کوئی بھی آئے، فرش عزا یہ تو کمپلیٹ پوزیٹیوٹی کا نام ہے، محبت کا پیغام۔ اتنا بڑا مرجع جس کا لقب ہے علم کا دریا، جس کو دریا بھی بنایا تو وقت کے امام نے بنایا۔ کہتے ہیں کہ انجمن تھی عراقیوں کی، وہ محرم کے 10 دن میں 7-8 محرم کو کربلا سے پہلے آ کے رکتی تھی، اور وہاں سے ماتم کرتے کرتے یہ انجمن کے ماتمی کربلا آتے تھے۔ آغا بحر العلوم ہر سال اس انجمن کے استقبال کے لیے جاتے تھے، کبھی چائے بانٹتے تھے، کبھی نیاز بانٹتے تھے۔ اس کا میں واقعہ کل بتاؤں گا کہ خود نیاز بانٹنے کا ثواب کتنا ہے مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ایک دن یہ اس انجمن کے استقبال کے لیے گئے اور انجمن کے ماتمیوں نے ماتم کرنا شروع کیا۔ نارملی یہ جاتے تھے، ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ماتم کرتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ آج آغا بحر العلوم کی کیفیت الگ تھی۔ انہوں نے سر سے عمامہ اتارا، پاؤں سے جوتیاں اتاری، بیچ مجمع میں چلے گئے اور ماتم کرنے لگے، گریہ کرنے لگے، سر پیٹنے لگے۔ شاگرد کہتے ہیں ہم پریشان ہوئے کہیں لوگوں کے پاؤں میں نہ آ جائیں، بڑی مشکل سے ان کو مجمع سے نکالا، گریہ کر رہے ہیں، گھر لے کر گئے۔ اگلے دن طبیعت بہتر ہوئی، ہم نے جا کے پوچھا آغا بحر العلوم ہم نے کبھی آپ کو اس کیفیت میں نہیں دیکھا کہ سر پیٹتے ہوئے ننگے پاؤں ماتمیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ماتم کرنے کے لیے۔ کہا مجھے بھی پتا ہے میری کبھی ایسی کیفیت نہیں ہوئی۔ کہا ایسی کیفیت آپ کی کیوں بنی؟ کہ جب میں نے عزاداروں کو دیکھا، ماتمیوں کو دیکھا، اچانک میری نگاہ امام زمانہ پہ پڑی، جو ماتمیوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے عزاداری کر رہے تھے۔ کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں بھی چلا گیا آگے تاکہ حجت خدا کے ساتھ کھڑے ہو کے کیا کروں؟ ماتم کروں۔ یہ احادیث ہیں آپ کے 5 امام فرماتے ہیں مجلس کو مجلس، محفل حسین کو محفل حسین نہ سمجھا کرو، یہ باغ ہے جنت کے باغوں میں سے، کہ ہم شریک ہوتے ہیں تمہاری مجلسوں میں۔ کیوں چھٹے امام نے فرمایا بھی ذاکر نے مصائب نہیں پڑھے، یہ پڑھنا چاہتا ہے، فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے۔ ان آنسوؤں کی قدر اور قیمت جانا کرو۔ آغا مرعشی نجفی وصیت کرتے ہیں کہ اس رومال میں جس میں نے امام حسین کے لیے گریہ کیا ہے وہ میرے قبر میں رکھا جائے تاکہ میں جناب زہرا کے لیے ثبوت پیش کروں کہ بی بی میں آپ کے حسین کے لیے اتنا رویا تھا۔ وہ سجدگاہ رکھنا میری قبر میں جس میں نے اتنے سجدے کیے ہیں۔ یہ بلیو رکھتے تھے آپ کے علماء، آپ کے مراجع۔ ایک مومن کہتا ہے میں حرم امام حسین میں رو رہا تھا، کہتا ہے کہ راقی میرے آنسو جب زمین پہ گرتے تھے یہ آنسوؤں کو لے کے اپنے چہرے پہ ملتا تھا، اپنی آنکھوں پہ ملتا تھا۔ میں نے کہا مومن کیا کر رہے ہو؟ کہ حسین پہ جو آنسو بہایا جاتا ہے خدا نے اس میں بھی کیا رکھی ہے؟ شفا رکھی ہے، میں اپنی آنکھوں کو شفا دینا چاہتا ہوں۔ یہ عقیدے، یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمسک یہ فرش عزا سے ملتا ہے۔ آغا شیخ عباس قمی کے بیٹے کو کینسر ہوا گلے کا، خواب کے عالم میں، تفصیلی واقعہ، خواب کے عالم میں جناب رسول نے کہا کہ شیخ عباس قمی مجھے حسین کی بیٹی جناب رقیہ یعنی جناب سکینہ کے مصائب سناؤ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کینسر ہے، گلے سے بات نہیں کر سکتا۔ کہ ہم کہہ رہے ہیں نا سناؤ۔ کہتے خواب کے عالم میں مصائب سنایا اور صرف ایک جملہ کہا جناب سکینہ والا کہ بابا میرے رخسار چھوٹے تھے، ظالم کا ہاتھ بڑا تھا، کہ یہ سننا تھا رسول خدا غش کھا گئے۔ اور میں نیند سے اٹھا تو دیکھا اللہ نے میرے گلے کو کیا دیے؟ شفا دیے۔ یہ محفلائے شفا ہے میرے عزیز، مریضوں کو ان مجلسوں میں لا کے بٹھایا کرو، حسین کا واسطہ دیا کرو، خدا شفا دے گا۔